آداب دوستوں، الفاظ خیالات کا حق مار لیتے ہیں، جان نے یہ کہا تھا اور یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ الفاظ وہ سواریاں ہیں جو خیال کو دوسری قوم، دوسرے نسل، دوسری صدی تک پہنچاتے ہیں، ایک خیال کو ایک زمانے سے دوسرے زمانے تک پہنچاتے ہیں۔ ہالی ووڈ کی نئی بننے والی مووی اوڈیسی دراصل ایک ہومر کا خیال تھا جو 2800 سال پہلے ہومر نے لکھا تھا، جو آج تک بھی ریلیونٹ ہے۔ دراصل یاد رکھیے گا، ہومر کی دو نظمیں تھیں، ایک ایلیڈ اور دوسری اوڈیسی۔ ایلیڈ کیا تھی؟ ٹروجن وار کے متعلق تھی، یعنی یونان اور ٹروجن کے بادشاہوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی، اس کے متعلق تھی۔ اب جبکہ دوسری ہے اوڈیسی، وہ ٹروجن وار کا جو ہیرو تھا اوڈیسیس، اس کی گھر واپسی کی مہم ہے، جو سفر محض چند ہفتوں کا تھا لیکن 10 سالوں تک محیط ہے۔ یعنی اس میں مختلف جو دیوتا تھے، انہوں نے اس اوڈیسیس سے بدلے لیے، انتقام یا آزمائشیں یا اس کو مشکلات میں اس کے سامنے رکھیں تاکہ یہ ان تمام سے گزر کر گھر پہنچے۔ یعنی یہ اس پیس آف آرٹ میں اوڈیسیس میں بتایا گیا ہے۔ ہالی ووڈ کی جو نئی مووی ہے، یہ سچ ہے کہ اس خیال کے اوپر بنائی گئی ہے، لیکن ڈھیر سارا اس سے ڈیفرنٹ ہے۔ میں نے جب پہلی مرتبہ ایلیڈ اور اوڈیسی پڑھی تو مجھے اپنے جو موجودہ جس سسٹم میں موجود ہوں، اگر ہم ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو ڈھیر ساری باتیں اس سے ریلیونٹ لگی تھی۔ میں آپ تمام کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ ایک دفعہ ایلیڈ اور اوڈیسی کو ضرور دیکھیے گا۔ اس میں یعنی کسی بھی پیس آف آرٹ کو پڑھنے سے کم از کم آپ اس دور کی تہذیب کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، اس اوڈیسی اور ایلیڈ کا، یہ دو نظمیں تھی ہومر کی، اتنا اثر ہے کہ اس نے ہر دور کے آرٹ کو بھی، جتنے دوسرے بھی نظریات تھے، چاہے ڈیوائن نظریات تھے، ان تمام کو متاثر کیا ہے۔ مثلا اگر آپ جتنے بھی اسپرچول ڈیوائن نظریات دیکھتے ہیں، دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں، ان کی تمام کہانیوں کو دیکھتے ہیں، ان میں بھی ان کا اثر موجود ہے۔ اگر ہم آرٹ کی بات کریں تو کرسٹوفر مارلو کا ڈاکٹر فاسٹس، اس میں بھی انہی یعنی ایلیڈ کی ہیروئن ہیلن کا ذکر ہے۔ اگر ہم ڈیوائن کمیڈی میں دانتے کا ڈیوائن کمیڈی کا ذکر کریں تو اس میں بھی باقاعدہ ایک پیسج ہے، کس کا؟ یعنی اوڈیسیس کا اور اس کی بیوی پینالوپی کا۔ یعنی ہر دور میں یہ ریلیونٹ رہی ہیں، ہر دور کے آرٹ کو اور جتنے بھی نظریات ہیں، ان تمام کو ان دو نظموں نے متاثر کیا، اور ہومر نے ان دو نظموں کو لکھ کے یونان کو امر کر دیا تھا۔ یہ اتنی بڑی نظمیں ہیں، اور اگر کوئی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ بس نظمیں ہیں، ان کا یعنی ایپکس ہیں، یہ رزمیہ نظمیں ہیں، ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں حتیٰ کہ لٹریچر کا بھی کسی بھی قوم کی عملی زندگی میں، کہانیوں کا عملی زندگی میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو اب تمام نے الیگزینڈر دی گریٹ نام سنا ہوگا، فاتح اعظم تھا جس نے یہاں ہندوستان تک بھی رسائی حاصل کی۔ وہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب بھی جنگ پہ جاتا تو ایلیڈ کی ایک کاپی اپنے ساتھ رکھتا، اور جس طرح سے ایلیڈ میں ہومر نے یونانیوں کی صف بندی کا ذکر کیا ہے، بالکل ایسے وہ الیگزینڈر دی گریٹ بھی اپنی فوج کی صف بندی کرتا تھا۔ یعنی یہ تو ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا جنگجو ہے، اور اس نے بھی ہمیشہ ایلیڈ کو اپنے سامنے رکھا۔ تو لٹریچر، آرٹ ہر دور میں مؤثر ہوتا ہے، ہر دور میں کارآمد ہوتا ہے، ہر دور میں ریلیونٹ ہوتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں، قوم، تہذیب یا سماج، اس کی سوچ کو چینج کرنا ہے، اخلاقیات کو چینج کرنا ہے، اس کی مورل کو چینج کرنا ہے، تو اس کے لکھنے والے لٹریچر کو چینج کرو، بنیادی ادب کو چینج کرو۔ اگر آپ لٹریچر کو چینج کرو گے تو وہ سماج خود بخود تبدیل ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ اوڈیسیس اور ایلیڈ کی ایک پوری سیریز ہے، چونکہ لمبی نظمیں ہیں، ایپک نظمیں لمبی ہیں، تو 1-2 لیکچرز میں تو یہ کور نہیں ہوتی۔ ہم پوری ان کی سیریز انشاءاللہ نوٹ کریں گے، ریکارڈ کروائیں گے، آپ تک پہنچائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم وہ ریکارڈ کروائیں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو ہالی ووڈ کی نئی مووی بنی ہے، اس کو ضرور دیکھیں، اور پھر جو کچھ ہم لیکچرز میں آپ کے سامنے بات رکھیں گے، ان دونوں کا موازنہ کریں۔ آداب، السلام۔